آج ہم ایک ایسے ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں جو شاید آپ کے کام کرنے کا پورا انداز ہی بدل دے۔ ہم بات کریں گے عقاب کی سوچ یعنی ایگلز مائنڈ سیٹ کی۔ دیکھیں، جب ہم پروفیشنل پراسپیکٹنگ کرتے ہیں نا تو اکثر ایک بے چینی اور منت سماجت والے انداز میں پھنس جاتے ہیں، لیکن آج ہم سیکھیں گے کہ کیسے اس التجا کرنے والی اپروچ سے نکل کر ایک پرسکون با اختیار اور مشاہدہ کرنے والے پروفیشنل کے روپ میں ڈھالا جائے۔ یہ صرف ایک ٹیکنیک نہیں ہے، یہ ایک پوری ذہنی تبدیلی ہے۔ یہ ایک بہت ہی زبردست کوٹ ہے۔ شوقیہ لوگ پیچھا کرتے ہیں اور ماہرین متوجہ کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے اپنے اس تکلیف دہ مرحلے کے بارے میں، جب آپ کسی کلائنٹ کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، رٹے رٹائے جملے بول رہے ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے ہم اٹینشن کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں، نا؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اصلی مہارت کسی کے پیچھے بھاگنے میں نہیں ہے، بلکہ اپنی ویلیو اور اعتماد سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں ہے۔ اچھا، اس کو اس طرح دیکھیں، ایک بھکاری اور ایک ماہر، ان دونوں کے رویے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ایک طرف وہ پریشان حال سا رویہ ہے جو مسلسل التجائیں کرتا ہے، بنا رکے بس بولتے ہی چلا جاتا ہے، اور دوسری طرف ایک پرسکون پروفیشنل ہے جو خاموشی سے حالات کو دیکھتا ہے، مسائل کو سمجھتا ہے۔ مارکیٹ میں ہمیشہ اس شخص کی قدر ہوتی ہے جو واقعی پرابلم سالور ہو، نہ کہ صرف اپنا سامان بیچنے کے چکر میں ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب ہوگا کیسے؟ اس کے لیے ہمیں اپنی بنیادی نفسیات یعنی اپنی سوچ کی فاؤنڈیشن کو بالکل نئے سرے سے بنانا پڑے گا۔ دیکھیں، اگر آپ صرف نئے سیلز کے طریقے اپنا لیں گے لیکن اپنے اندر کی سوچ نہیں بدلیں گے تو اس محنت کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا۔ بنیاد کا ٹھیک ہونا سب سے ضروری ہے۔ تو اس نئی سوچ کا پہلا حصہ کیا ہے؟ ہم اسے شکاری کی سوچ کہتے ہیں۔ اب یہاں رکیے، اس کا مطلب بالکل بھی یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی پر حملہ کرنا ہے یا کوئی جارحانہ رویہ اپنانا ہے، بالکل نہیں۔ اس کا اصل مقصد ہے عقاب کی طرح بہت ہی صبر کے ساتھ مشاہدہ کرنا۔ جیسے ایک عقاب بلندی سے بڑے پرسکون انداز میں سب کچھ دیکھتا ہے، آپ کو بھی بالکل ویسے ہی خاموشی سے جائزہ لینا ہے، نہ کہ کلائنٹ کے لیے ایک مصیبت بن جانا ہے۔ عقاب کی 3 سب سے خاص باتیں ہوتی ہیں: صبر، مشاہدہ اور بالکل ٹھیک نشانہ۔ ایک ماہر بالکل صحیح وقت کا انتظار کرتا ہے۔ وہ کلائنٹ کی آواز میں چھپی ہوئی ہچکچاہٹ یا اس کے جوش کو بہت باریک بینی سے نوٹ کرتا ہے، اور پھر جب اسے لگتا ہے کہ وقت بالکل صحیح ہے تو وہ صرف ایک لیکن انتہائی نپا-تلا اور سوچا سمجھا قدم اٹھاتا ہے۔ اور اس سب کے پیچھے آپ کا ایک بنیادی عقیدہ ہونا چاہیے۔ کلائنٹ کو حل کی ضرورت ہے، مجھے سیلز کی ضرورت نہیں۔ جب آپ یہ سوچتے ہیں نا، تو آپ کا پیش کردہ حل سیدھا کلائنٹ کے مسئلے کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ اس میں کوئی غرور یا ایگو نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک سچی ہم آہنگی ہے۔ ہمارا مقصد ان لوگوں پر فوکس کرنا ہے جنہیں واقعی ہماری مدد چاہیے۔ یہاں سے آتے ہیں ہم دوسرے اہم ستون کی طرف، جو ہے ایک انٹیلیجنس آفیسر کی طرح سوچنا۔ دیکھیں، ملٹری انٹیلیجنس کا ایک بڑا اصول ہے، اگر حقائق ان کے کسی نظریے کے خلاف جائیں تو وہ اس نظریے کو فوراً چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک بہترین پروفیشنل بھی بالکل یہی کرتا ہے۔ وہ کسی خاص نتیجے سے جذباتی طور پر نہیں جڑتا، وہ صرف اور صرف حقائق اور ڈیٹا اکٹھا کرتا ہے تاکہ اصل صورتحال کو سمجھ سکے۔ اب اس ڈیٹا کو سمجھنا کیسے ہے؟ مثال کے طور پہ اگر کوئی کلائنٹ انکار کرتا ہے تو اسے اپنی ذاتی ناکامی یا توہین مت سمجھے، یہ صرف ٹائمنگ کا ڈیٹا ہے، شاید ابھی ان کے پاس وقت یا بجٹ نہیں ہے۔ اور اگر دوسری طرف سے بالکل خاموشی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی اپروچ یا طریقہ کار ٹھیک نہیں۔ یہ آپ کے لیے پریکٹیکل فیڈ بیک ہے۔ ہر جواب، چاہے وہ نیگیٹو ہی کیوں نہ ہو، ایک آپریشنل ڈیٹا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں انا ختم، مقصد واضح۔ یہ واقعی ایک شاندار اصول ہے۔ جب ہم اپنی ایگو یا انا کو بیچ میں سے نکال دیتے ہیں نا، تو ہمیں بالکل وہی سنائی دیتا ہے جو واقعی کہا جا رہا ہوتا ہے۔ پھر کسی کا اعتراض آپ کو برا نہیں لگتا، بلکہ آپ اس اعتراض کو ایک تعمیری بحث میں بدل دیتے ہیں کہ کیا یہ حل آپ کے لیے فائدہ مند ہے بھی یا نہیں۔ اچھا، اس فیلڈ میں 2 بہت ہی خطرناک جال ہیں جن سے بچنا ضروری ہے۔ پہلا ہے خادم کا جال۔ اس میں کیا ہوتا ہے، آپ ضرورت سے زیادہ معذرت خواہانہ رویہ اپنا لیتے ہیں جس سے آپ کا اپنا وقار گر جاتا ہے۔ دوسرا ہے جنرل کا جال۔ اس میں انسان ایک ڈکٹیٹر کی طرح آگے بڑھتا ہے، سب کچھ اپنے مطابق کرنا چاہتا ہے اور اس چکر میں کلائنٹ کا اعتماد بری طرح ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اب آپ سوچیں گے کہ پھر بیچ کا راستہ آخر ہے کیا؟ وہ بہترین راستہ ہے اختیار کے ساتھ ہمدردی۔ اسے ایسے سمجھیں جیسے ایک تجربہ کار ڈاکٹر ہوتا ہے، اسے آپ کے مسئلے کی واقعی فکر ہوتی ہے، وہ ہمدرد ہوتا ہے، لیکن علاج کا پورا پروسیس وہ پورے اعتماد اور اتھارٹی کے ساتھ لیڈ کرتا ہے۔ آپ کو بھی کلائنٹ کے ساتھ بالکل ویسا ہی رویہ اپنانا ہے۔ اسے ہم اس طرح سم اپ کر سکتے ہیں: خدمت کے لیے حاضر لیکن قیادت میرے ہاتھ میں۔ ایک سچا پروفیشنل اپنے کلائنٹ کی ضروریات پوری ایمانداری سے پوری کرتا ہے، لیکن اس پورے مرحلے کا کنٹرول اور کمانڈ وہ ہمیشہ اپنے پاس ہی محفوظ رکھتا ہے۔
وہ پروسیس کو سلپ نہیں ہونے دیتا۔ تو اس ساری بحث کے بعد آخر پراسپیکٹنگ کا فارمولا کیا بنتا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یاد رکھیں، بہترین منصوبے بھی فیل ہو جاتے ہیں اگر ان کے پیچھے صحیح ذہنی سوچ نہ ہو۔ طریقہ کار سے پہلے آپ کی سوچ کا ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ فرض کریں آپ نے بہت اچھی تیاری کی ہے اور آپ کی نفسیات بھی ٹھیک ہے۔ یہ دونوں مل کر ایک ایسی مضبوط بنیاد بناتے ہیں جو ایک دوسرے کا اثر کئی گنا بڑھا دیتے ہیں۔ لیکن اگر یہ فاؤنڈیشن ہی ہلی ہوئی ہو نا، تو آپ جتنی مرضی بہترین ٹیکنیک لگا لیں، جتنی مرضی لگن سے کام کر لیں، آپ کو مستقل نتائج نہیں ملیں گے۔ مائنڈ سیٹ سب سے پہلے آتا ہے۔ اچھا، اب تک تو ہم نے صرف تھیوری کی بات کی، لیکن اس تجزیے کا مقصد صرف باتیں کرنا تھوڑی ہے۔ اب آتے ہیں اس کے عملی پہلو کی طرف۔ ہم ایک چھوٹی سی ایکسرسائز کریں گے تاکہ آپ اپنی موجودہ حالت کا اندازہ لگا سکیں۔ زیادہ مشکل نہیں ہے، ایک بہت ہی سادہ سا کام کرنا ہے۔ آپ نے اپنا ایک مختصر اور بالکل غیر رسمی سا تعارف کیمرے پر ریکارڈ کرنا ہے، بغیر کسی لکھے ہوئے اسکرپٹ کے۔ بس جیسا آپ نیچرل بولتے ہیں ویسے بولیے۔ یہ چھوٹی سی مشق آپ کو دکھائے گی کہ آپ کہاں کانفیڈنس لوز کرتے ہیں اور کہاں ہچکچاتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک ٹوسٹ ہے۔ جب آپ یہ ریکارڈنگ دیکھیں گے نا، تو اس کی آواز بالکل بند کر دیجیے گا، میوٹ پر دیکھنا ہے آپ نے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے آپ کا پورا فوکس اپنی باڈی لینگویج پر ہوگا۔ آپ بڑی آسانی سے دیکھ سکیں گے کہ آپ کہاں کنفیوز لگ رہے تھے، آپ کے بیٹھنے کا انداز کیسا تھا، اور کیا آپ کے جسم سے کسی قسم کی پریشانی جھلک رہی تھی۔ اور ریکارڈنگ دیکھتے ہوئے 3 چیزوں کو نوٹ کریں۔ پہلی، آپ کی خوبیاں کیا تھیں؟ دوسری، آپ کو ہچکچاہٹ کے اشارے کہاں کہاں ملے؟ اور تیسری، سب سے اہم بات، ایسی کون سی ایک مخصوص چیز ہے جسے بدلنے سے آپ کا اعتماد فوراً بڑھا ہوا لگ سکتا ہے؟ ان چیزوں کو لکھ لیں، یہی آپ کی بہتری کی جانب پہلا ٹھوس قدم ہے۔ اب ذرا خود سے ایک بہت سچا سوال پوچھیے، پراسپیکٹنگ کرتے وقت آپ کے اندر کا اصل خوف کیا ہے؟ اکثر ہم کہتے ہیں کہ مجھے ناکامی سے ڈر لگتا ہے، لیکن سچ کہوں، اصل ڈر ناکامی کا نہیں ہوتا۔ اصل ڈر یہ ہوتا ہے کہ کہیں لوگ مجھے زبردستی کرنے والا یا بہت پشی نہ سمجھ لیں۔ جب آپ اس اصل خوف کو پہچان لیں گے نا، تو اس سے نمٹنا آسان ہو جائے گا۔ یہاں میں ایک بات خاموش طبع والوں کے لیے کرنا چاہوں گا۔ اگر آپ انٹروورٹ ہیں تو یہ مت سمجھیے کہ آپ پراسپیکٹنگ میں پیچھے ہیں، بالکل نہیں۔ دوسروں کو غور سے سننا، گہرائی سے مشاہدہ کرنا، بات کی تہہ تک جانا، یہ وہ شاندار طاقتیں ہیں جو عام طور پر انٹروورٹس میں زیادہ ہوتی ہیں۔ اور یاد ہے نا، بہترین عقاب آسمان میں شور نہیں مچاتے، وہ خاموشی اور وقار سے بلندیوں پر اڑتے ہیں۔ اور جو لوگ اس فیلڈ کے پرانے کھلاڑی ہیں، جو ایکسپرٹس ہیں، ان کے لیے بھی ایک مشورہ ہے۔ زیادہ تجربہ آنے کے بعد انسان اکثر تھوڑا مطمئن اور سست ہو جاتا ہے اور پرانی عادتوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے ذہن اور اپنی ان بنیادی باتوں کا وقتاً فوقتاً جائزہ لیتے رہنا چاہیے، تاکہ بدلتی ہوئی مارکیٹ میں آپ کا طریقہ کار ہمیشہ اثر انداز رہے۔ اپنی روزانہ کی روٹین میں ایک چھوٹی سی عادت شامل کر لیں۔ دن بھر میں کسی ایسے واقعے کو یاد کریں جہاں آپ کو لگا ہو کہ آپ نے تھوڑی منت سماجت کی ہے یا آپ تھوڑے ضرورت مند لگ رہے تھے، اور پھر اسے اپنے ذہن میں عقاب کی اس پرسکون اور با اختیار سوچ کے ساتھ دوبارہ تصور کریں۔ پورا سین دوبارہ پلے کریں اعتماد کے ساتھ۔ یہ معمولی سی مشق آپ کے اندر کمال کی تبدیلی لائے گی، کیونکہ آخر میں اعتماد ہی سب سے بڑی کرنسی ہے۔ یہاں میں آپ کے ذہن میں ایک بیج بونا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، اگر آپ اپنے کام میں بہت ماہر ہیں لیکن آپ کے رویے میں اپنائیت اور ہمدردی نہیں ہے، تو لوگ آپ کی قابلیت پر بھی شک کرنے لگیں گے۔ صرف ٹیکنیکل سکلز کافی نہیں ہوتی، ان کے ساتھ اعتماد اور انسانیت کا جڑنا لازمی ہے۔ تو اس تجزیے کے اختتام پر میرے پاس آپ کے لیے ایک چھوٹا سا لیکن انتہائی اہم سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا آج آپ اس عقاب کی سوچ کو اپنائیں گے؟ کیا آپ اس بھکاری والی غیر محفوظ سوچ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر ایک پرسکون اور بااختیار مقام سے کام شروع کرنے کے لیے تیار ہیں؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔